اور میں کیا بارہ امام دا پیو کے کون ہے اس ملنگ نو میں کیا آخر لگا حضرت علی کہ میں کیا حضرت علی دا امام کون ہے سارے ہاتھ کھڑے کر کے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چھولے نے دیکھ رسولی نہیں ہویا میں چھولے دے کے مسلمان نہیں ہویا اللہ کی قسم ہر بات پر دلیل ہے ہر پہاڑ ہے دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو امام بنایا اور جس کو جبریل کھڑا کرے تو سارے نبی پیچھے نماز پڑھے اور جس کو محمد مصطفیٰ خود کھڑا کرے اس کو ہم امام نہ مانے میں تو ابو بکر صدیق کو مانا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ میں آخا ملنگا تیرے جنت جا سن جڑے جاندر میں انہوں نے مندا دواں تیناں واسطے تو جنت ہے حکم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میں کہ سنیاں دے امام حسن حسین علی فی الجنہ علی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اشرا مبشرہ فی الجنہ میں تو انہوں نے منیا جڑے سارے زندیاں جنتی لوگ مر کے جنتی ہوتے ہیں صحابہ وہ ہیں جو زندیاں جنتی ہیں تے میں بھی آخے میں بھی سنی مسلمان ہویا میں بھی جنتی ہوں کہ میں سچیاں دے دروازے تے آیا کہندے دروازے تے آیا سچیاں دے دروازے تے آیا خدا دے بندے اسی گھوڑے تے چڑھنے ہاں سنی گھوڑیاں تے چڑھنے ویسے 27 سال میں بھی پوچھل چمدا رہا 27 سال میں بھی گھوڑے کا پوچھل چمدا رہا کوئی نئی گل نہیں پرانی ہو چکی ہے مگر سنی ہمیشہ گھوڑے تے سواری کر دے مگر منہ وہ گھوڑے نو چمتا ہے کتنا بڑا فرق ہے فرق کہ نہیں اور 27 سال میں بھی بڑے گھوڑے کٹے ایک دفعہ ویسے اصولی طور یہ ہے کہ یا تو کھٹی گھوڑا ہوگا یا پھر مادی گھوڑا ہوگا نر کبھی بھی بھول کر بھی مومن ملک گھوڑا نہیں نکالے گا اس کو پتہ ہے جی ہاں اس کو پتہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور سنیے بات ختم جب میں ملتان کی طرف مخدوم ناصر الدین صاحب 700 مربع کا مالک ہے میں اس کا خطیب تھا گھوڑا 9 محرم کو گھوڑی مر گئی جس کو نکالنا تھا وہ مر گئی اب میں نے اور میرے باپ نے کہا اب کیا کریں صبح ایک دن رہ گیا امام دا گھوڑا کٹ رہے ہوں رو پہ نہ رو پہ ہوں سارا تو گھوڑی تو مر گئی وہ کاچی کمالیہ دے جو آپ کا صدر آئے گا نا وہ کمالیہ کا ہے تو لہٰذا کمالیہ کی وہ کاچی گھوڑا تھا انگریزی بہت بڑا کھایا چھولے بولے بڑا موٹر انہیں آخیا کہ دن واسطے وہی منگا لو وہ منگا لیا سا انہوں میں ٹویل سے لے گیا پہلے انہوں نوا کے تولیہ نال صاف کیتا صاف کر کے وہ دل دے اتے پہلے چھال پائی بڑا چبا پایا پھر اسے اتنے سونے کپڑے پائے کاچی دے اتے ول پگ پائی ول تلوار نالے رنگ ہٹا جھوٹا ہاتھاں تے پیراں نوں لایا تھوڑے جہا نمک تے مرچ کھاج پائی ہوندا تو سارا ڈرامہ ہی ہے نا پائیاں مولا تیار ہو مولا تیار ہو گیا مولا نو واگا تو لگ کے دو بڑے ملنگ جنہاں نے پکڑیا ہوا واگا مولا دیا کو ملنگ پچھو من والے اگے مذکر پیچھے مؤنث پچکا دے پٹ گٹرا اتھائی میں ایک ربائی آکھویا کہ بس اگلی گل میں کردا صدیق عمر تے دشمن کو اور اپنے آپ سزاواں دے جڑے سینے بغض
دعوت دے ہتھوں اپنے کھڑ پڑوے او جڑے ہوندے اکال عقیل تنہا وہی کو نکتے تو پر کھیلے ہوندے چندرے کون لہا محسن جتھا رب ہی مہر مرے مذہب اہل سنت رکھنا لے مذہب مذکرت مؤنث پچھوں یہ مولا مولا کرتے ماتم کرتے ہوئے میں بھی ہولے ہولے ماتم کے کرا ایک سنی وچ نکل آیا کبھار سے اس سادے کبھی سی نا اس زمیندار دا آخر لگا مولانا دوسرے اندر بردیرے لہائی ویندے ہو آپ ہولے ہولے میں نے کہا میرا گلا خراب ہے کل مجلس پڑھنی میرا گلا خراب ہو جاتی کیونکہ ماتم فرض تو نہیں ہے نا لہذا ابو مولا پچھو مولا دے منن والے اچانک دوسرے طرف گلی لمبی سی تے باغ والے پاسے گلی جاندی سی اس پاسوں کوئی مولا زادی پرائی چھٹی آندی پئی سی کہ جو مولا دی مولا زادی تے نظر پئی ہے اللہ دی قسم ہے مولا دے تے چھکے چھٹ گئے مولا ایک پاسے منن والے دوسرے پاسے سارے آپ جڑے ہن تے میں بھی میں کہ مولا صبر مولا صبر مولا ہن گھوڑا تو صبر کر جنس نو جنس ویکھیا میں ہاتھ بن گیا تھا مولا مہربانی کر سنی سارا جگ ویدا پے ساری ملی عزت دا سوال پتہ نہیں گھوڑے نے اپنی زبان جو مینوں سمجھایا موزلہ میری بھی غیرت دا یہ میں نے کتاب لکھی ہے میں مسلمان کیوں ہوا اس میں اپریشن ہے 550 صفحے کی کتاب ہے کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب نہیں ہے بس میرا دعویٰ ہے یہ کتاب اگر کسی کے گھر میں بھی ہوگی نا تو قیامت تک اس کے بچوں میں اس کی نسل میں نہ کوئی شیعہ پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی مرزائی پیدا ہو سکتا ہے وآخر دعوانا